سوالات بہت عمدہ سوالات ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی لمبی ڈسکشن چاہیے ہوگی. بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے لیکن میں مختصراً کوشش کرتا ہوں کہ بیان کر دوں. یعنی دو باتیں. ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ شیخین کی خلافت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے نہ رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے. یہ آیت نص نہ ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. آٹومیٹکلی ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے. اب باطل چیز جتنی بھی اچھی ہو وہ ہوتی باطل ہی ہے. یعنی اس میں اگر 1000 خوبیاں بھی نکال دیں، 1,00,000 خوبیاں بھی نکال دیں، جیسے کہ یہ لوگ جھوٹی موٹی روایتیں گڑھ کے بیان کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ہے تو باطل، اور جب وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ حدیث کے خلاف ہے. اسلام کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے. اسلام کا ماخذ اللہ اور اللہ کا رسول ہے. جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں لا سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی خلافت باطل ہو گئی. اور باطل چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو وہ ہے باطل ہی، وہ غلط ہے، وہ بری ہے، وہ خراب ہے، وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. آپ اس کی جتنی مرضی تعریفیں کر لیں، جتنی مرضی خوبیاں بیان کر دیں، یہ ایک ہی بات کہ وہ باطل ہے یہ کافی ہے اس کے ناجائز ہونے کے لیے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے خاندان میں خلافت کو جاری نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے، بہت صحیح بات کی انہوں نے. پہلے دونوں کی ہم بات کریں، تیسرے نے تو خیر اپنے خاندان کو میں خلافت کو بھر دیا تھا. تیسرے نے تو پورے سینئر ترین صحابہ کو برطرف کر کے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ ابن مسعود اور بڑے سینئر صحابہ کو برطرف کر کے اپنے خاندان بنو امیہ کے لچے لفنگوں کو جو ہے نا وہ گورنریوں کے اوپر اور خزانے کے اوپر اور دوسری چیزوں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر مسلط کر دیا تھا. لیکن ہم پہلے دو کی بات کر رہے ہیں، ان کا زیادہ کنسرن بھی پہلے دو سے ہی ہوتا ہے. پہلے دو نے اپنے خاندان میں خلافت جاری کیوں نہیں کی؟ اس بارے میں روایات موجود ہیں کہ یہ دونوں اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح، یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر یہ قسم کھائی تھی کہ ہم کسی بھی صورت میں خلافت بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے. اور ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یک بعد دیگرے خلافت ہم تینوں میں ملے گی. یعنی پہلے نمبر پر خلیفہ ابو بکر ہوگا، دوسرے نمبر پر عمر ہوگا، تیسرے نمبر پر ابو عبیدہ بن جراح ہوگا. یہ ان تینوں کے درمیان فیصلہ ہوا تھا، ڈیسائیڈ ہوا تھا. انہوں نے تحریر لکھی تھی ایک، اور اس تحریر کے اوپر ان تینوں کے دستخط موجود تھے. اور یہ روایات موجود ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی اس حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا کہ یہ لوگ جب نجوہ کرتے ہیں، یہ لوگ جب کانا پھوسی کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، یہ 3 میں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، یہ 5 ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ نے سب کچھ اپنے رسول کو بتا دیا تھا وحی کے ذریعے کہ ان لوگوں نے یہ پلان تیار کر رکھا ہے. بعد میں جو 5، پہلے تو 3 یہ تھے، بعد میں انہوں نے سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف کو بھی اس پیکج میں شامل کیا تھا، اس ڈیل کے اندر شامل کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی ہم آپ کا حصہ دیں گے. اور ان کو دیا بھی ہے حصہ. یعنی خلیفہ دوم کے زمانے میں ان کو گورنریاں دی تھیں، یہ ان کا حصہ تھا جو ان کو دی گئی تھی. تو جو پہلا ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ان کے درمیان پہلی خلافت ابو بکر کی ہوگی، دوسری عمر کی ہوگی، اور تیسری جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح کی ہوگی. لیکن ابو عبیدہ بن جراح ایک وبا میں، ایک علاقے میں وہ گیا ہوا تھا دوسری خلافت کے دور میں، وہاں پر ایک وبا پھیلی ہے اور اس وبا کی زد میں آ کے وہ مر گیا تھا. تو اس لیے تیسرے نمبر پر پھر خلافت عثمان کے پاس گئی. وہ بھی ایک سازش کے ذریعے گئی تھی، وہ جو ایک شورا انہوں نے بنائی تھی، اس شورا کا جو ڈرامہ رچایا تھا اس کے ذریعے سے پھر وہ خلافت جو ہے بنو امیہ میں گئی. اور وہ کیوں گئی اس کی وجہ بھی پھر میں بتاؤں گا آپ کو. تو پہلی خلافت جو ہے
ان کے درمیان یہ پیکج ہوا تھا۔ اچھا، اب دوسری خلافت کے بعد یعنی حضرت عمر اگر چاہتے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو یا عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نامزد کر سکتے تھے، جیسے ابو بکر نے عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا اور اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی اعتراض نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اور جب یہ وصیت لکھی جا رہی تھی نا، جب حضرت ابو بکر بیمار پڑے ہوئے تھے بستر کے اوپر، تو انہوں نے عثمان کو بلایا اور عثمان کو بلا کے کہا کہ میں وصیت لکھو، میری وصیت لکھو۔ وہ لکھ رہے تھے، وصیت کو لکھتے لکھتے جو ہے نا وہ ان کو غشی آئی اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو عثمان نے جو ہے وہ اپنی طرف سے لکھ دیا کہ میرے بعد جانشین عمر ابن خطاب ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا لکھا ہے، تو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا کہ میرے بعد جانشین عمر ابن خطاب ہوگا۔ تو کہا کہ یہ تو میں نے نہیں لکھا ہے، تو تم نے یہ کہاں سے لکھ دیا، یہ کیوں لکھ دیا تم نے؟ تو عثمان نے کہا کہ آپ ہی تو ہمیشہ عمر سے کہا کرتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ تم ہوگے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے تم نے صحیح لکھا ہے، صحیح لکھا ہے۔ تو ایک وصیت کے ذریعے عمر کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اپنے بیٹوں کو کیوں نامزد نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے درمیان ڈیل ہوئی تھی، ان کے درمیان پیکج یہی تھا، ڈیل یہی تھی، ان کی کمٹمنٹ یہی تھی کہ بھئی میرے بعد آپ نے خلیفہ ہونا ہے، لہٰذا اس نے اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کیا۔ اب یہ کہ عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کو کیوں نامزد نہیں کیا، ہاں اس وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ اپنے زمانے کے صاحب فتاوی تھے۔ صاحب فتاوی مطلب اپنے زمانے کے ایک عالم ہوا کرتے تھے، اور وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، قرآن کی تفسیر بھی کیا کرتے تھے اور احادیث رسول بھی بیان کیا کرتے تھے، اور لوگ ان سے رجوع کرتے تھے کہ وہ آ کر فتوے لیتے تھے ان سے۔ اس زمانے میں 4 لوگ جو تھے وہ صاحب فتاوی مانے جاتے ہیں اہل سنت کے ہاں۔ اہل سنت کے ہاں 4 لوگ صاحب فتاوی تھے۔ وہ 4 کون کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر ہے علی ابن ابی طالب کا، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عباس، تیسرے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور چوتھے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ اب عبداللہ ابن عمر کو کیوں نامزد نہیں کیا؟ وہ عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ صاحب فتاوی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اس کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر ہمیشہ اپنے باپ کے ان اقدامات کے اوپر اعتراض کیا کرتا تھا، تنقید کیا کرتا تھا جو وہ اسلام کے خلاف کر رہے تھے، جو بدعتیں انہوں نے جاری کر رکھی تھیں اس کے اوپر ان کی تنقید ہوا کرتی تھی، اعتراض ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو منع کرتا تھا کہ تم رول کرو، حکومت کرو، لیکن شرعی معاملات میں مداخلت مت کیا کرو، مذہبی معاملات میں مداخلت مت کیا کرو، قرآن اور حدیث میں جو چیزیں آ گئی ہیں تم ان کے اندر جو ہے نا وہ ڈنڈی مت مارا کرو۔ اور یہ جیسے تراویح ہے، اور جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، اور جیسے متاع النساء اور متاع الحج کا مسئلہ ہے، اور اس قسم کی جو قیاس کا مسئلہ ہے، اور یہ میں اپنے ایک وائس نوٹ میں بتا چکا ہوں نا کہ خلیفہ دوم نے اپنے زمانے میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی۔ اس کی تفصیل علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی 32 بدعتیں ہیں جو خلیفہ دوم نے اپنے زمانے میں ایجاد کی تھی، اور جو اسلام میں انہوں نے تحریفات کی ہیں، قرآن اور سنت کے خلاف جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، وہ تقریباً 32 ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے باپ کے اوپر تنقید کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کام مت کیا کرو تم۔ یہ بات جو تھی وہ عبداللہ ابن عمر کی یہ باتیں اس کو پسند نہیں تھی، عمر کو پسند نہیں تھی۔ میرا بیٹا ہو کر مجھ پہ تنقید کرتا ہے، مجھ پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ان دونوں کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے، عمر کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی وجہ، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے دونوں کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عثمان کو وہ یہ چاہتا تھا کہ عثمان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عمر یہ چاہتا تھا کہ عثمان کو خلیفہ بنا دیا جائے، کسی طریقے سے خلافت بنو امیہ کے ہاتھ میں چلی جائے، کیونکہ بنو امیہ
بنی ہاشم کے سخت دشمن تھے، اور اس عمر نے جو خط لکھا تھا معاویہ کو جب گورنر بنایا تھا، اس کے بعد اس نے خط لکھا تھا، وہ خط دامت الثاقبہ میں موجود ہے، اور اس میں اس نے لکھا تھا، اور یہ خط یزید نے پھر عبداللہ ابن عمر کو دکھایا۔ جب عبداللہ ابن عمر نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر احتجاج کیا، تو یزید نے عبداللہ ابن عمر کو اپنے دربار میں بلایا، شام بلایا اپنے دربار میں، اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھایا، اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ وہ ایک لکڑی کا صندوق لے کر آیا، اس میں ایک چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ایک خط تھا۔ وہ خط اس کو دکھایا اور اس سے کہا کہ اس رائٹنگ کو پہچانتے ہو؟ یہ کس کی لکھائی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ تو میرے باپ کی لکھائی ہے۔ تو کہا اب اس کو پڑھو، جب تم نے اس ہینڈ رائٹنگ کو پہچان لیا ہے نا، اب اس کو پڑھو۔ پھر اس نے وہ خط پڑھنا شروع کیا، اور وہ خط پورا کا پورا دامت الثاقبہ میں موجود ہے، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب تک علی اور فرزندان علی زندہ ہیں، ہمارے اور تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر خلافت ان کے ہاتھ میں چلی گئی، علی اور فرزندان علی کے ہاتھ میں چلی گئی، حکومت اگر ان کے ہاتھ میں چلی گئی، تو پھر ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہے گی تا قیامت، اور ہمارے جتنے اقدامات ہیں وہ سب زیرو ہو جائیں گے۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھ میں حکومت کو نہیں جانے دینا ہے۔ میں ایسا چکر چلا رہا ہوں کہ یہ خلافت بنو امیہ کے پاس آ جائے۔ اور وہ جو اس نے شورا بنائی تھی، اس شورا کا کانسٹیٹیوشن ایسی تھی، اس کی اراکین ایسے تھے، اور اس کے جو ٹرم اور کنڈیشنز تھی، TOR جو تھے، وہ اس قسم کے اس نے رکھے تھے کہ وہ خلافت بہرحال عثمان کے پاس ہی جانی تھی، اور وہ چلی بھی گئی۔ عثمان کو خلافت دینے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ جو تھے وہ بنو ہاشم کے بہت مخالف اور دشمن تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمان ان کا رازدار بن گیا تھا، شروع میں نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ، یہ واقع عقبہ تک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے نا عقبہ کا، اس وقت تک یہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل نہیں تھا، لیکن عقبہ کے موقع پر یہ شامل ہو گیا تھا۔ یہ جو 12 لوگ تھے، ان میں جو ہے نا عثمان بھی شامل تھا، اور یہ 12 کے 12 نے جو ہے نا وہ پھر آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا۔ شروع میں تو یہ 3 لوگ تھے، ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح، لیکن انہوں نے جو ہے نا پھر اپنی پارٹی کو بڑھایا ہے۔ اس میں سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، سالم، ابو موسیٰ اشعری، خالد بن ولید، ان لوگوں کو بھی انہوں نے شامل کیا اس میں، کہ حکومت کسی طریقے سے ہمارے قبضے میں آ جائے، پھر ہم آپس میں بندر بانٹ کر لیں گے۔ اور یہ ان کی ڈیل ہو چکی تھی پہلے سے کہ جی خلافت کس کو ملے گی، گورنریاں کس کو ملیں گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ سارے ایک ڈیل کے نتیجے میں انہوں کیا ہوا ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ایک چرواہا جو ہے وہ بھی اپنے ریوڑ کو بغیر چرواہے کے نہیں چھوڑ کے جاتا ہے، اور آپ امت کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ اور وہ دونوں باپ بیٹوں کی ڈسکشن ہے۔ اور اگر آپ اس کو ڈیپلی بٹوین دا لائنز اگر پڑھنے کی صلاحیت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک تلخی بھی ہوئی ہے۔ تو عمر نہیں چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کو وہ اپنا نامزد کر دے، کیونکہ جو اقدامات اس نے اپنے دور میں کیے تھے عبداللہ ابن عمر نے ان سب کو ریورٹ کر دینا تھا۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جی انہوں نے کوئی مالی کرپشن نہیں کی۔ پہلے خلیفہ کو تو خیر موقع ہی نہیں ملا کہ وہ مالی کرپشن کرتا۔ 2-2.5 سال کی حکومت تھی، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن جو ہے نا وہ کپڑے اٹھا کر ریڑھی میں رکھ کے بیچنے کے لیے نکل گیا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی تم کیا کر رہے، ابو عبیدہ بن جراح نے اور عمر نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے میں نے روزگار تو کمانا ہے۔ اس کا تم گھر میں بیٹھو، ہم تمہاری تنخواہ لگا دیں گے، ہم تمہاری تنخواہ لگا دیں گے، ہم تمہاری، یعنی اصل اقتدار تو ان کے ہاتھ میں تھا، یہ تو بس ایک مہرہ تھا۔ ابو بکر تو ایک مہرہ تھا جس کو وہ استعمال کر رہے تھے، کیونکہ یہ سینئر تھا، بوڑھا تھا، بزرگ تھا، اس لیے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا۔
تو اور پھر انہوں نے اس کی تنخواہ لگائی بھی ہے، اور یہ روایات موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ علامہ حسن العیاری صاحب اس بارے میں بڑی طویل ڈسکشن کر چکے ہیں، پورے انہوں نے 3 گھنٹے کے پروگرام اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں، ساری کتابوں سے یہ ثبوت دکھا رکھے انہوں نے۔ تو ان کو جو پہلے خلیفہ کو تو حکومت بہت کم ملی ہے، لہٰذا وہ مالی کرپشن بھی، اور اس وقت مالی حالات بھی ایسے نہیں تھے مسلمانوں کے کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی کرپشن کی جا سکتی۔ لیکن خلیفہ دوم کے زمانے میں جب حکومت پھیلتی گئی ہے، اور جن کو یہ فتوحات کہتے ہیں، وہ فتوحات کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کے علاقوں پہ قبضہ ہوا ہے، اور زکوٰۃ آنی شروع ہوئی ہے، اور جزیہ آنا شروع ہوا ہے، اور مال غنیمت آنا شروع ہوا ہے، اور لوٹ مار شروع، اس میں سے انہوں نے برابر اپنا حصہ لیا ہے۔ جس کو انہوں نے گورنر بنا کے رکھا ہوا تھا اس سے اپنا حصہ لیا ان لوگوں نے۔ مثلا عمر بن العاص کو جب گورنر بنایا ہے مصر کا، تو کچھ عرصے کے بعد اس کو بلایا، اچھا جب یہ گورنر بنا کر بھیجا ہے اس کو، تو اس کے جتنے بھی اثاثے تھے وہ سارے عمر نے نوٹ کیا اپنے پاس، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے پاس۔ 2-3 سال کے بعد جب وہ دوبارہ مدینے آیا ہے تو پھر اس سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس تو جب تم یہاں سے گورنر میں نے تم کو نامزد کیا تھا، تم یہاں سے گئے ہو تو تمہارے پاس اتنے یہ اثاثے تھے تمہارے، اب تمہارے پاس اتنی جائیداد آ گئی ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنے ہیرے جواہرات ہیں، اتنے درہم و دینار ہیں، اتنی زمینیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ تو اس نے جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں شروع کی، تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو فلانا۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، یہ تم نے بیت المال کا پیسہ کھایا ہے، لہٰذا اس میں سے اب آدھا مجھے دو، اس میں سے آدھا مجھے دو، اور اگر تم نے مجھے نہیں دیا میں تم کو گورنری سے برطرف کر دوں گا۔ اور پھر اس نے دیا، عمر بن العاص نے اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ عمر کو دیے۔ اسی طریقے سے باقی گورنروں کے ساتھ، ایک معاویہ جو تھا ان کے قابو میں نہیں آتا تھا، معاویہ کو بھی اسی لیے گورنر لگایا تھا کہ اس سے اپنا حصہ لیا کریں گے، لیکن معاویہ خود سر ہو گیا تھا، کیونکہ معاویہ کے ساتھ بھی تو معاویہ کے باپ ابو سفیان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی کہ جب علی علیہ السلام نے خلافت کے معاملات میں ان کی مخالفت کی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ابو سفیان کو بلایا اور ابو سفیان سے کہا کہ جی تم اگر ہماری بیعت کر لو گے تو ہم تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا حصہ ملے گا؟ اس نے کہا ہم ایک صوبے کی گورنری تم کو دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مدینے سے باہر نہیں جاؤں گا میں، تو تم جو ہے نا وہ میرے بیٹے کو گورنر بنا دو۔ تو پہلا جو بڑا بیٹا تھا اس کا یزید، اس کو گورنر بنایا گیا۔ پھر جب یزید مر گیا تو پھر اس کے چھوٹے بھائی معاویہ کو گورنر بنایا گیا، اور معاویہ جو تھا وہ بڑا خود پسند قسم کا اور متکبر قسم کا انسان تھا، اور اس نے جو ہے نا وہ وہاں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، وہ مرکز کو مانتا ہی نہیں تھا۔ شروع میں تو وہ ٹھیک رہا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی ہے، گورنری اس کی مضبوط ہوئی ہے، اس نے جو ہے نا وہ مرکزی حکومت کو ماننا چھوڑ دیا، خراج دینا چھوڑ دیا، مال غنیمت دینا چھوڑ دیا، جو پرسنٹیج ہوا کرتی ہے مرکزی حکومت کی وہ دینے چھوڑ دی اس نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس نے عمر نے جو ہے نا وہ آخری دنوں میں جو ہے نا یہ پلان کیا تھا کہ وہ معاویہ کو برطرف کرے، اور اس کے لیے اس نے مغیرہ بن شعبہ سے مشورہ کیا، لیکن مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا وہ غدار نکلا۔ اس سے مغیرہ بن شعبہ سے مشورہ کیا تھا کیونکہ مغیرہ جو تھا وہ اس کے بڑا قریب تھا معاویہ کے، تو معاویہ کی فطرت سے اور سائیکالوجی سے وہ بڑا اچھے طریقے سے واقف تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو میں اعتماد میں لوں اور مغیرہ بن شعبہ کو میں گورنر بناؤں شام کا۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی عمر کی، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ بھی ان 12 لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے رسول اکرم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی واقعہ عقبہ میں، تو یہ ان کے اس کے گروپ کا تھا۔ مگر اس نے غداری کی، مغیرہ بن شعبہ نے، اس نے جا کر اس کو بتا دیا، معاویہ کو بتا دیا کہ عمر جو ہے نا وہ تم کو گورنری سے برطرف کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے اس کے ساتھ اس سے بڑا مال و دولت لیا، اور بعد میں پھر وہ مغیرہ جو ہے نا وہ معاویہ کا رائٹ ہینڈ بن گیا، اور یہاں گورنری بھی اس نے کوفے کا گورنر بھی بنا ہے، اور بھی بہت سارے عہدے اس نے لیے ہیں معاویہ سے۔ اور پھر معاویہ کو یہ مشورہ کہ تم یزید کو اپنا جانشین بناؤ، یہ بھی مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا، یعنی اتنا اس کے کلوز ہو گیا تھا مغیرہ، تو مغیرہ نے جا کے معاویہ کو بتا دیا تھا۔
تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاویہ ان کے قابو میں نہیں رہا تھا، باقی سارے گورنر جو تھے اس کے قابو میں تھے، اور جو گورنر ان کو مالی کرپشن نہیں کرتا تھا اور ان کو پیسے نہیں دیتا تھا، اس حصہ نہیں دیتا تھا، اس کو یہ برطرف کر دیتے تھے، جیسے خالد بن ولید کو برطرف کیا، جیسے ابو ہریرہ کو برطرف کیا، اس طرح بہت سارے گورنروں کو۔ یہ ڈیپلی تاریخ کوئی پڑھے، جا کر ڈیپلی جا کر پڑھے، نہیں سرسری سی باتیں مولویوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے ایسے کہہ دیا، نہیں، آپ ڈیپ جا کے پڑھیں تاریخ کو، اور کوئی نہیں تاریخ تبری پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن بٹوین دا لائنز پڑھنے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر ہے تو یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ کتنی کرپشن کی۔ اچھا، پھر ایک لمبی تفصیل ہے کہ جب عمر ابن خطاب ابو لولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر کے وار سے زخمی ہوا ہے اور اس کی جائیداد کا حساب کتاب کیا گیا ہے جو اس کے ورثہ میں تقسیم کی گئی ہے، تو لاکھوں درہم و دینار تھے، لاکھوں جانور تھے، گھوڑے اور اونٹ اور بھیڑ بکریاں اور دوسرے اور زمینیں اور یہ اور وہ، بے تحاشا تھا۔ اتنا ان کو ملا ہے، ان کے وارثوں کو اتنا ملا تھا کہ وہ پھر ساری زندگی گھر میں بیٹھ کے کھاتے تھے اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ کہہ دینا کہ انہوں نے مالی کرپشن نہیں کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مالی کرپشن خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم نے دبا کے کی ہے، دبا کے انہوں نے کی تھی۔ خلیفہ سوم نے تو اپنے پورے خاندان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو، اور خلیفہ دوم صرف اپنی ذات کے لیے تھا، اپنی ذات میں وہ لیتا تھا، خوب دبا کے لیتا تھا۔ ہاں، خلیفہ اول نے کچھ نہیں لیا، یہ بات صحیح ہے، اور خلیفہ اول نے دوم کو خلیفہ کیوں بنایا کہ ان کی ڈیل ہوئی تھی۔ دوم نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض رہتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔